قائد حزب و تحریک مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب، مہمانان خصوصی اور میرے انتہائی عزیز طلبہ و طالبات، آج اس بستی کے انعقاد پہ جو کہ بہت ہی خوبصورت کی بستی کا یہاں جمعیت نے رکھا ہے، اور اس پروگرام کا اہم مقصد طلبہ کے اندر ان کی کردار کو، ان کی محنت کو پروان چڑھایا جائے۔ بلوچستان کے خطے کے اندر جہاں پورا بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے، اسی بلوچستان کے اندر بلوچستان کا طلبہ، بلوچستان کا طالبات وہ اپنے تعلیمی ماحول سے بالکل محروم ہیں۔ تعلیمی معاملات کے اندر بلوچستان ایک سرکل کا نام رکھا جاتا ہے، یہ وہ سرکل جو پوری دنیا کے اندر بلوچستان کا نام ہر جگہ پہلے آتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جہاں آزادانہ سوچ رکھا جاتا ہو، وہاں تعلیم کو پہلے پہ رکھا جاتا ہے۔ تعلیم کو آگے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طلبہ اور طالبات ایک بہترین نام روشن کریں، اور اسی طریقے سے وہ نوجوان نسل ایک سیاسی مرحلے سے گزر کر ایک دنیا کے اندر نام روشن کرے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میں تذکرہ کرنا بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں بلوچستان کا ایک مثبت امیج پیش کرتا ہوں۔ وہ مثبت امیج کہ بلوچستان کا جو طالب علم ہے وہ پنجاب کے طالب علم سے کم نہیں ہے، بلوچستان کا طالب علم خیبر اور سندھ سے کم نہیں ہے۔ وہ اپنا ایک نام روشن کرتا ہے اور دنیا کے اندر اپنا نام ظاہر کرتا ہے۔ میں تذکرہ عبدالصمد یارجان کا کرتا ہوں۔ عبدالصمد یارجان ایک دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق بلیٹا کے شہر سے ہے، اور یہ ضلع کے بلوچستان کا ضلع ہے، اور یہ پورے پاکستان کا پہلا اور دنیا کے نمبر 1 شخصیتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایک سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اور میں اسی لیے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا طالب علم اس کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ بلوچستان ایک پیچھے نہیں ہے، اور بلوچستان کا طالب علم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ طالبات کا بھی اسی لیے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ارقا عبدالکریم ایک 9 سال کی عمر کے اندر وہ سائنٹسٹ مائکروسافٹ کے اندر اپنا نام روشن کرتی ہے، اور دنیا کے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آتا ہے۔ اور ایک بچی جو پورے دنیا کے اندر ابھی تک اس کی کوئی ریکارڈ توڑنے والا نہیں ہے، وہ آپ طالبات کا نام روشن کر رہی ہے۔ میں اسی لیے چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو تعلیم کے تسلسل سے آگے بڑھیے، اور علم انسان کی تیسری آنکھ جو حضرت علی کریم کرم اللہ وجہ نے حدیث میں مبارکہ میں پیش کیا، اور وہ آگے بڑھے۔ میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، تعلیم کا مرحلہ جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا منفی تاثر پورے پاکستان کے اندر جاتا ہے کہ بلوچستان کا طالب علم تعلیم کا قلم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، بلوچستان کا طالب علم اپنے تعلیم کو بحال نہیں کر سکتا، وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ میں تو یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت بلوچستان تعلیم فراہم کرتا کب ہے؟ بلوچستان کا حکومت اپنے کرپشن کے مالا مال وجوہات میں پڑی ہوئی ہے۔ گوادر کے عمل کرمتی سے لے کر بلوچستان کے پورے MPs اپنے کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہاں ہم تو کہتے ہیں کہ مکران ڈویژن کے اندر سیلف اسٹڈی کے ذریعے طلبہ خود پڑھتا ہے، طالب علم خود پڑھتا ہے، اور اس کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر 8ویں نمبر کے رینکنگ میں آ جاتا ہے۔ وہ مکران ڈویژن کا ایک ہی ڈویژن آتی ہے، پوری بلوچستان کیوں نہیں آتا؟ کوئٹہ ڈویژن، کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے نام سے بہت بڑی وہاں پہ یونیورسٹیز ہے، بہت بڑی وہاں پہ کالج
موجود ہیں مگر وہ لٹریسی ریٹ کے اندر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں پہ حکومت نہیں چاہتی کہ طالب علم پڑھیں، وہ طالب علم پڑھ کے ہماری سیٹوں پہ قبضہ نہ کر لیں. یہی ہمارے گھر غربت کی ایک وجہ بھی پیش کی جاتی ہے. اور یہ اسکرین دیکھتے ہیں وہ امیج جا کر پیش کرتے ہیں کہ بلوچستان طالب علم خود پڑھنا نہیں چاہتا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کب فراہم کرتے ہیں؟ جب تعلیم آپ نے اچھی فراہم کرنی ہے تو ہمارا طالب علم کیوں نہیں پڑھے گا؟ اگر آپ نے فراہم کرنی ہی نہیں ہے تو اسی لیے آپ آگے بڑھ کر ایک ہاتھ نہیں دے سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان پڑھے گا تو بلوچستان بڑھے گا. آپ اس پہ اگر فوکس کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بلوچستان پڑھے گا بھی اور یہ سنورے گا بھی اور پوری دنیا کے اندر نام روشن کرے گا. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نہ ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسی لیے میں آپ سے یہی چاہوں گا آپ اپنی جدوجہد کو بڑھائیے. بلوچستان کے اندر آپ نے سیلف اسٹڈی کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. تعلیمی اور حکومت کی طرف سے کوئی رخ نہیں کرنا ہے، حکومت کی طرف آپ نے کوئی دیکھنا نہیں ہے، اپنی سیلف اسٹڈی کے ذریعے آگے بڑھ جانا ہے. اسی لیے میں ڈاکٹر یارجان عبدالصمد کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیلف اسٹڈی کے ذریعے آگے بڑھے. بولےجا سے لے کر تربت شہر کی طرف آئے اور تربت سے لے کر کراچی چلے گئے اور کراچی سے نکل کر ایک دنیا کے اندر نام روشن کیا ہے. اللہ کریم نے پوری دنیا کے اندر نام روشن کیا ہے. ایسے ہزاروں گمنام افراد موجود ہیں جو طالبات اور طلبہ موجود ہیں جو دنیا کے اندر بلوچستان کا نام روشن کر رہے ہیں. یہی جدوجہد آپ کر سکتے ہیں، یہی جدوجہد میں کر سکتا ہوں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے انتہائی عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ، یہ جو آج آپ اس خوبصورت بستی کو دیکھ رہے ہیں، ایسے خوبصورت بستیاں ہم بلوچستان کے اندر، آج یہ ہمارا 17واں پروگرام ہے اور یہ 17واں پروگرام مجھے اس امید دکھائی دے رہا ہے کہ بلوچستان کا طالب علم کے لیے ہم ایک مثبت پروگرام لے کر آئیں، ان کے لیے ٹیلنٹڈ کو دکھایا جائے اور پورے دنیا کے اندر اس ٹیلنٹڈ کو ہم دکھا کے بلوچستان کا امیج مثبت دکھا دیں کہ بلوچستان کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، بلوچستان کا طالب علم آگے بڑھ سکتا ہے. یہ حکمرانوں کی کوئی امید نہیں کیجیے، آپ حکمرانوں کی طرف سے کچھ نہیں دیکھیے، آپ حکمرانوں کی طرف آگے نہیں بڑھیے، آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ خود بڑھ سکتے ہیں اور یہ بڑھ کر آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مسکراتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہی وہ جذبہ ہے. اسی لیے اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنی جدوجہد کو رکھیے، آپ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیے اور بڑھ کر آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. میرے انتہائی عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک مثبت کردار موجود ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے 75 سال پورے کیے ہیں اور اس پہ ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تنظیم ہمیں دی ہے. اس تنظیم کے ذریعے ہم اس نوجوانوں کو اکٹھے کر رہے ہیں. یہ صرف لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوان اس دنیا کے اندر ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلامی جمعیت طلبہ سے سوار کر اپنی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. میں صرف بلوچستان کے اندر 10 سے 12 افراد سے ملا ہوں، مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. دوشکی کے اندر ڈپٹی کمشنر مجھے ملتے ہیں، ایسے ہی پروگرام کے اندر، اسی پروگرام میں وہ آ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، گلے لگا کر مجھے کہتے ہیں کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس چیز تک پہنچایا ہے. اور میں بہت خوش ہوا کہ وہ مجھے صرف نوید کے نام سے نہیں جانتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو اسلامی جمعیت طلبہ نے یہاں پہ ایک بہترین جگہ پہ پہنچایا ہے. میں اسی لیے آپ سے یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر ہوں، اسسٹنٹ ہوں، پرسنل سیکرٹریز ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی کردار سے گزر کر ایک بہت رونما اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کی ہے جس کی صرف نصف العین اسلامی جو ہے ہمارے اندر موجود ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہے. وہ اسی لیے انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. اسی لیے میں
مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور آج کے نوجوان، آج کا طالب علم، ایک ایک بچے کی نام پہ مولانا کا نام موجود ہے، اور ہمیں اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ عربیہ نے ایسے افراد مہیا کیے ہیں جس میں وہ ایسے ایک تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ آپ کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ آپ کی مستقبل کی فکر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کسی انسان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے، ایک طالب علم کی ایک مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ عبد المالک جب وزیر اعلیٰ تھے، اس کے دور کے اندر GIT کے نام سے گوادر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو ایک بہت بڑی ایک ٹیکنالوجی جانی جاتی ہے، تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے کہ گوادر کے طلبہ اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک بہترین ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھیں، مگر اس کا بھی کوئی کام ابھی تک پروسیس نہیں ہو سکا۔ میں اس پروگرام کی مقصد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے گورنمنٹ اور یہاں کے MPA، یہاں کے منسٹر سے گزارش ہے کہ اس کو انجینئرنگ کی طرف لے جائیں، اور اس کو انجینئرنگ کا ایک پروٹوکول بنایا جائے اور ایک بہترین ٹیکنالوجی بنائی جائے کہ یہاں کا طالب علم وہ بڑھ کے ٹیکنالوجی کے اندر اپنا نام روشن کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے پروگرامات کے اندر لے کر جانے اور اس کو چلانے اور اس کی ہمت کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پاکستان بھر کے طلباء کو تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کے مرکزی جنرل سیکریٹری معتمد عام محترم جناب اسد علی قریشی صاحب کو کہ وائن گوادر کے طلباء اور طالبات کو مخاطب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم برادر نوید نادر مکسی، ناظم اسلامی جمعیت طلباء بلوچستان، نہایت محترم مولانا ہدایت الرحمان صاحب، اور نہایت محترم امیر ضلع عبد المجید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران جماعت اسلامی، اور یہاں آئے ہوئے پورے گوادر بھر شہر سے تمام دوست احباب ساتھیوں کو دل کی اتحاد گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے اس پروگرام میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں گوادر کے کسی بھی پروگرام میں پہلی دفعہ شریک ہو رہا ہوں۔ یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر فاصلے پر ہم شہر لاہور کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک وہ پسماندہ چہرہ کہ جو پاکستان کا میڈیا اور یہاں کے سیاستدان نہ صرف تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے ان طلباء تک پہنچاتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے افراد تک ایک زبوں حالی کا، پسماندگی کا ایک ایسا چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے شاید یہ کبھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بلوچستان کا طالب علم اور بلوچستان کے حالات بہت بیکورڈ سے ہیں، لیکن یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ اتنا زبردست منظم ایک پروگرام کہ جو آج ایک چھوٹی سی اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم نے یہاں گوادر بھر کے طلبہ کے لیے ارینج کیا ہے، اور یہاں پر آپ کا جوش و خروش اور اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیشن دیکھ کر دل خوشی سے بات ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گوادر شہر سے وہ طلبہ کو ابھارے، ان طلبہ کو آگے لے کر بڑھے کہ جو نہ صرف آپ کے شہر، آپ کے صوبے کا بلکہ پورے پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کرے۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ چاہوں گا
کہ یہ چھوٹی ایکٹیویٹی یا بڑی ایکٹیویٹیز جو اسلامی جمعیت طلبہ منعقد کرتی ہے، یہ منعقد کرنا اور ان کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے، میں آپ سے اس کے پس منظر پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے چاہوں گا کہ آپ تمام افراد یہاں کے منتظمین کا کہ جنہوں نے گوادر شہر کے اندر آپ کو اس خوبصورت پروگرام کے اندر شرکت کرنے کا موقع دیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں تاکہ مستقبل کے اندر بھی یہ لوگ آپ کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے رہیں۔ میرے پیارے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ یہ کیوں ہے، کیا ہے، آپ سے کیا چاہتی ہے، آپ کے لیے اس رنگ برنگے پروگرام کا انعقاد کیوں کیا ہے، آپ کو تعلیمی اداروں سے بلا کر یہاں کیوں مدعو کیا گیا ہے، میں مختصراً اپنی بات میں اسلامی جمعیت طلبہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جہاں مسلمانوں کو مسجد میں جانے کے لیے آزادی حاصل نہیں تھی، تو گویا ایک تحریک مسلم لیگ کی صورت میں ہم نے پڑھا اپنی کتابوں میں کہ بر صغیر کے اندر برپا ہوئی کہ جس نے نعرہ لگایا کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان اور لے کر رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ صرف یہ گلی گلی کوچے کوچے میں پھیلا بلکہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے آپ کے اور میری طرح کے طلبہ نے صف اول کا کردار ادا کیا، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علیہ جناح کی قیادت میں آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کر 14 اگست 1947 کو یہ مملکت خداداد حاصل کیا، اور قائد اعظم نے پشاور کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم ایک زمین کا ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے، جہاں مسلمان مسجد میں اور عیسائی چرچ میں اور ہندو مندر میں جانے کے لیے آزاد ہو، جہاں کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ اور ایسے میں جب یہ مملکت خداداد حاصل کر لی گئی تو افسوس یہ ہوا کہ ابھی پاکستان کو حاصل کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسی پاکستان کے اندر پنجاب صوبے میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی موجود ہے، وہاں پر کچھ اسلام بیزار طلبہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنازہ بنایا، اور جنازہ بنا کر کے اس پوری یونیورسٹی میں گھما کر یہ اعلان کیا کہ ہم نے آج مسلمانوں کے خدا کا جنازہ نکال دیا ہے، چنانچہ آج کے بعد کوئی مسلمانوں کے خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور یہ جس مقصد کے لیے اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا ہم نے اس مقصد کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ ایسے میں اسی پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ کے اور میری طرح کے کچھ اسلام پسند طلبہ موجود تھے، انہوں نے 22 دسمبر 1947 کو ایک میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ میں پورے پاکستان سے 25 نوجوان شریک ہوئے، اور ان 25 نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ وہ نسل کہ جو آج تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہی ہے ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو نظریہ اسلام سے آشنا کریں گے، زندگی گزارنے کے مقصد سے آشنا کریں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل مستقبل میں آگے بڑھ کر نہ صرف اپنے علاقوں کی، اپنے ملک کی، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالنی ہے۔ اور پھر 23 دسمبر 1947 کو اس بڑے اور عظیم مقصد کے لیے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی جسے آج آپ اور میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اس وقت 25 نوجوانوں کا قافلہ تھا، یہ آگے بڑھا، وہ 2500 لوگوں میں تبدیل ہوا، 25,000 لوگوں میں تبدیل ہوا، اور آج الحمدللہ جہاں پاکستان اپنے 75 سال مکمل کر رہا ہے، وہیں ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ان طلبہ کی تنظیم کی تربیت کرتے ہوئے اپنے 75 سال مکمل کر رہی ہے۔ ہم نے 25 لاکھ نوجوانوں کو اپنے اس پلیٹ فارم سے گزارا ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے، زندگی گزارنے کا مقصد انہیں سمجھایا ہے، اور پھر نہ صرف آپ کو آپ کے زندگی کے مقصد سے آشنا کیا ہے بلکہ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں وہ بہترین افراد تیار کیے ہیں جن میں سے کچھ کا نام نوید بھائی آپ کے سامنے اپنی گفتگو میں لے رہے تھے۔ وہ چاہے سیاست کا میدان ہو، وہ چاہے تعلیم کا میدان ہو، وہ چاہے معیشت کا میدان ہو، الغرض کے جتنے بھی میدان شعبہ ہے مختلف زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں آپ جیسے طالب علم اسلامی جمعیت طلبہ کی گود میں اپنی تربیت حاصل کر ہم نے نہ صرف ان کے علاقوں میں
بلکہ اس مملکت خدا داد کو ایسے افراد مہیا کیے ہیں کہ جو آج پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ سیاست کے اندر ہی دیکھتے ہیں بے شمار نام آپ کو آپ کے صوبے سے شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حق و تحریک کے بانی اور رہبر جناب مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کہ جن کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے گوادر کے اندر آپ لوگوں کے رائٹس کی ترجمانی کرتے ہوئے، حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کو جھنجھوڑا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ان فرعونوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جنہوں نے مظلوم کا حق دبانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں تو خیبر کے اندر ایک آپ کے اور میری طرح کے عام تعلیمی ادارے میں حاصل کرنے والا فرد، تعلیم حاصل کرنے والا فرد سراج الحق کہ جسے آج امیر جماعت اسلامی پاکستان کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، بالکل ایسے ہی سینیٹر مشتاق احمد خان کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف سیاست کے اندر اپنا نام پیدا کیا ہے بلکہ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں یہ سیاست میں رہتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت حاصل کرتے ہوئے ایک بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ کہ جن کے کردار کے اوپر کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ خاصہ ہے کہ سیاستدان تو پیدا کیے ہیں لیکن اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ آپ تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اس پاکستان کو ایٹمی طاقت سے نوازنے والا یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے تعلیم تربیت حاصل کر گزرتا ہے۔ الغرض میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں یہ بہت شمار افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کی تربیت میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھانا بہت مقصود ہے کہ پوری دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے جو آگے بڑھے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر ترقی حاصل کی ہے، تحقیق کے میدان میں ترقی کر حاصل کی ہے، ایجادات کے میدان میں، انوویشنز کے میدان کے اندر ترقی حاصل کی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں اگر گوادر کے طالب علم کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، گوادر کے طالب علم کو بھی پوری دنیا میں نام روشن کرنا ہوگا، کوئی اور دوسرا ہتھیار موجود نہیں ہے۔ تعلیم کے علاوہ تعلیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے نہ صرف اپنے علاقے کی ترجمانی کرنی ہوگی، نہ صرف اپنے صوبے کی ترجمانی کرنی ہوگی بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنا ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں یہ تین چیزیں میں آپ کے درمیان آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز وہ تعلیم کا میدان ہے کہ جس کے اندر مہارت حاصل کر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ اعلیٰ اخلاق اور کردار سے حامل وہ افراد کہ جو اپنی تربیت کے لیے اسلامی جمعیت میں رہتے ہوئے اپنی تربیت کرتے ہیں۔ دوسری اعلیٰ چیز جو آپ کو ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق کی ہے، اعلیٰ کردار کی ہے، ایک ایسے اخلاق اور کردار کے ساتھ کہ جب آپ عام معاشرے کے اندر اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جائیں گے تو آپ کو صرف لوگ ڈاکٹر اور انجینئر کے نام سے نہ جانتے ہو، آپ کو کسی سیاستدان کے نام سے نہ جانتے ہو، آپ کو کسی بیوروکریٹ کے نام سے نہ جانتے ہو، بلکہ وہ اس نام سے جانتے ہو کہ یہ ایک بہترین ڈاکٹر ہے، یہ ایک بہترین انجینئر ہے، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار رکھنے والا فرد ہے، یہ کرپشن کے ناسور سے بالکل پاک فرد ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں ان دونوں چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے تیسری چیز کہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو مجھے کوشش کرنی ہے وہ مستقل اپنے حقوق کی جد و جہد ہے، اور اسی جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یقیناً اپنے حقوق کو اپنے ارباب اختیار سے بھی حاصل کریں گے۔ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ نام نہاد سیاستدان ان سے بھی حاصل کریں گے تو آج کا طالب علم جتنا باشعور ہوگا، آج کا طالب علم جتنا طاقتور ہوگا، آج کا طالب علم جتنا تعلیم یافتہ ہوگا وہ اپنے تعلیم کے اندر مہارت حاصل کرے گا، اپنے کردار میں مہارت حاصل کرے گا، اپنے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ الغرض کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، وہ اس خطے کی جنگ لڑے گا، وہ الغرض اس خطے کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے بلکہ اس پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں میں شہر لاہور سے پاکستان بھر کے مختلف پروگرامات کے اندر جاتا ہوں، ان سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک عجیب طرز کی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اس 100ویں بڑے شہر گوادر کے اندر آج بھی وہ طلبہ موجود ہیں کہ جن کی پیشانیاں چمکتے ہوئے یہ اعلان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا اور آسمان کا سورج اس زمین سے نکلے گا، میری زمین تو مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھ کو یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ
جہاں آپ کی تربیت کا سامان کرتی ہے، جہاں آپ کو اعلیٰ اخلاق فراہم کرتی ہے، جہاں آپ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، وہیں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان بھر کے اندر، وہ چاہے کسی بھی طبقے کے اندر یا کسی بھی لیول کے اوپر تعلیم کے لیے جد و جہد کرنی ہو، یونیورسٹیز کے اندر جد و جہد کرنی ہو، کالجز اور اسکولز کے اندر جد و جہد کرنی ہو، تو جو اسلامی جمعیت طلبہ نہ صرف روڈوں کے اوپر موجود ہے، بڑے سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، ان عوام اقتدار کو بلاتے ہیں، ان کو اپنا مدعا سمجھاتے ہیں، انہیں سناتے ہیں، اور پھر ان 75 سالوں میں اسلامی جمعیت طلبہ بے شمار اپنی کامیابیاں سمیٹ چکی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اس سال اسلامی جمعیت طلبہ اپنے 75 سال مکمل کر رہی ہے، ڈائمنڈ جبلی منا رہی ہے، لیکن اسی ڈائمنڈ جبلی کو مناتے ہوئے ہم اپنی خوشی میں سرمست نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے اس پورے سال کا سلوگن یہ رکھا ہے کہ ابھی تکمیل باقی ہے ان 75 سالوں میں، کہ جن کے لیے آپ کو میرے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی تھیں، وہ آپ کے میرے آباء و اجداد کہ جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس مملکت خدا داد میں اسلامی انقلاب کی نوید سنی تھی، اسلامی انقلاب کا خواب دیکھا تھا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ابھی تکمیل باقی ہے، اپنے سفر کو بڑھانا ہے اس امید اور جذبے کے ساتھ، اس جوش و خروش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے قدم آگے بڑھیں گے، پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے آپ طلبہ کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو اسلامی انقلاب کی نوید سنائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی جمعیت طلبہ کی اس صحیح کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے کردار کے اندر ترقیاں اور بہتری عطا فرمائے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رکھے، گوادر کے شہر میں تعلیم کو، جد و جہد کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوچوں میں نہیں سوچ اداؤں میں ایک ادا رکھتا ہے، سوچوں میں نہیں سوچ اداؤں میں ایک ادا رکھتا ہے، بات کرنے کا انداز بڑا دل نشین رکھتا ہے، نہ کسی لطف پر حیران نہ کسی الجھن پر، نہ کسی لطف پر حیران نہ کسی الجھن پر، وہ شخص تو ہر شخص سے انداز جدا رکھتا ہے۔ نعمت دعوت دینا قائد عقد تحریک صوبہ جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی بلوچستان مولانا حیدر الرحمان صاحبہ کیا بیٹے اسٹیج اسرا اور یہ نوجوان خانی نما مخاطب بھی مولانا حیدر الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ مچھی میں تقریب مہمان قریشی صاحب معتمد عام اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، اسلامی جمعیت طلبہ بلوچستان ناظم نادر بخشی صاحب، میں اساتذہ کرام، میں طالب علم براتا و چوکا سجنہ سالمہ اسلامی جمعیت طلبہ ناظم میں شکریہ ادا کرنے، خراج تحسین پیش کریں کہ آیا یکشد تعلیمی سرگرمی انعقاد کو مرچی کی سرگرمیاں گوادر ہر گلی و ہر میتگا ضرورت ہے۔ صاحب بھی موجود ہیں تاکہ اردو میں بات کریں، تاکہ بلوچستان کی نمائندگی بھی ہو، بلوچستان کا درد بھی ہم پہنچا سکیں دنیا میں بھی اور اسلامی جمعیت کے نظم کو بھی۔ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت لازمی ہے۔ دنیا میں جتنے ممالک آج امریکہ سپر طاقت ہے،
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چائنا ہے. یہ دنیا کے 8 بڑے ممالک ہیں. اس کے نیچے آپ چلے جائیں جہاں بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز آج بھی موجود ہیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ایڈوانس ممالک ہیں. پورٹ کو کسی پورٹ کی وجہ سے سپر طاقت نہیں ہے, کسی چھاونی کی وجہ سے سپر طاقت نہیں ہے, کسی ایکسپریس وے کی وجہ سے ترقی سپر طاقت نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وجہ سے سپر طاقت نہیں ہے, تعلیم کی وجہ سے. وہ دنیا میں آج سپر طاقت ہے, اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہے. اس کے نوجوان ہنرمند ہیں, ان کا نوجوان قابل اور باصلاحیت ہے, اس لیے آج دنیا میں طاقتور بھی ہے, سپر طاقت بھی ہے. اور اسی طرح اگر پاکستان کی مثال پر لیں, صرف تعلیم ہی ضروری نہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. آج ہمارے ملک کے ایوانوں میں ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. آج ہمارے ملک کے ایوانوں میں یا بیوروکریسی میں, عدلیہ میں, فوج میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی سے, کوئی کالج سے نہ نکلا ہو, تب پڑھے لکھے. اگر آپ بات کریں تو بہترین انگریزی بولیں گے, ایسے انگریزی جو شاید بل کلنٹن نہ بولے, بہترین بولیں گے. عدلیہ تباہ, فوج تباہ, دفتر تباہ, گلیاں تباہ, ملک تباہ, ایوان تباہ. اس سے اس کے پاس ڈگری کیا ہے؟ ڈگری تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. کیا ہے ڈگری؟ کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو بورڈ آفس کمپیوٹر میں پرنٹ کر کے ہمیں دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج جتنی کتابیں, بڑے بڑی کتابیں سائنس کی, طب کی, جتنی آج ہمارے پاس موجود ہے, ان کے پاس کاغذ کی ڈگری نہیں تھی, نہیں تھی ڈگری ان کے پاس. ان کے پاس تعلیم تھا, تربیتی علم تھا. آپ پتہ ہے نا کہ فارابی کے پاس کوئی سند تھا, جتنے آپ دیکھ لیں کسی ایک کا مجھے دکھائیں کتابوں میں کہ فلاں سند اس کے پاس, بالکل ڈاکومنٹ ایک سند اس کے پاس تھا. علم تھا, اسی علم میں آج ہم آگے جا رہے دنیا میں. تو تربیت کی بہت ضرورت ہے. اسلامی جمعیت طلبہ یہی کام کرتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تربیت. جج تو ہے, جج کی کرسی میں جو بیٹھا ہوا فرد ہے, اس سے ذرا پوچھے, بات کریں تو آپ کو بتائے گا کہ امریکہ کے فلاں یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آ رہا ہوں, لیکن وہ آپ کا تو چیئر دیکھے گا. وہ تو انصاف کا قتل کرے گا. تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اسی طرح جو بلوچستان ہے, سی پیک گوادر پورٹ بنا, ہم نے یہی سمجھا کہ گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ یہاں اچھے تعلیمی ادارے ملیں گے. ہماری مخالفت, گوادر یا بلوچستان کے لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک طالب علم بچے نے کہا کہ ترقی کون نہیں چاہتا, ترقی کون سا بے عقل ہوگا جو ترقی کے مخالف ہوگا, کون سا بیوقوف ہوگا جو ترقی کا مخالف ہوگا. لیکن ہماری مخالفت اس بات پر ہے کہ آپ انٹرنیشنل پورٹ بناتے ہیں تو آپ گوادر میں انٹرنیشنل یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟ اس پر ہمارا اختلاف ہے کہ آپ انٹرنیشنل ڈیپ سی پورٹ گوادر بنانے جا رہے ہیں تو آپ انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی بنا دیتے. آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 9000 ایکڑ پر 9000 ایکڑ پر آپ
आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9,000 एकड़ पर आप बनाते कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ग्वादर में, हमारी मुखालफत इस पर है, तो आप ये भी तो ऐलान करते कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ग्वादर में बन रहा है, ये भी बनाते हैं, ये भी ऐलान करते हैं। नहीं, उसका तो नहीं होगा, एजुकेशन का नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल ग्वादर वाला मैं आपको दे रहा हूं, ये भी होता नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं अगर बलूचिस्तान में सीपैट के वजह से जितने चेक पोस्टें बनी है, अगर ये सब इंटर कॉलेज होते तो तालीम बहुत अच्छा होता हमारा, जितने चेक पोस्टें बनी, अगर ये इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होते, यूनिवर्सिटी होते तो बहुत अच्छा होता। अरे हमें चेक पोस्ट, बलूचिस्तान को चेक पोस्टों की जरूरत है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन आप वो नहीं देते। आज बलूचिस्तान में जितने फौजी हैं 40,000 तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में, पूरे बलूचिस्तान में जितने फौजी हैं, अगर ये डॉक्टर और टीचर और प्रोफेसर होते, बलूचिस्तान कितना ऊपर जाना था, कितनी तरक्की होती थी, कितना बलूचिस्तान तरक्की होना था कि नहीं। आपको डॉक्टर नहीं देंगे, प्रोफेसर नहीं देंगे, लेक्चरर नहीं देंगे, हमारे पास तो साइंस टीचर नहीं है, पूरे जिला ग्वादर में साइंस टीचर नहीं है। हमारा हाई स्कूल फॉरेन है साइंस टीचर से, जीवनी में हमारा हाई स्कूल है, जीवनी का स्कूल में तो साइंस टीचर का पोस्ट नहीं है, साइंस टीचर को ना उसके पोस्ट नहीं है, हाई स्कूल है, साइंस टीचर का पोस्ट नहीं है। हमारी यही मुखालिफत है, मुदारमत है कि भाई आप सीपैट का कह रहे हैं कि लीड की हड्डी बलूचिस्तान, बातें का झूमर ग्वादर, फला फला, इससे दुनिया आसमान आप मिलाते हैं तो तालीम के बगैर। और ये भी गलतफहमी है, जब चाइना आने लगा कि चाइनीज लैंग्वेज सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, भाई ये कौन दुनिया में बेअक्ल, आप रिसर्च तो करें, चाइनीज तो अंग्रेजी, बगैर अंग्रेजी के सुपर ताकत बन गए, फ्रांसीसी, जर्मनी, ईरानी, दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बगैर अंग्रेजी के, हमारे नहीं। आप अंग्रेजी लैंग्वेज सेंटर, चाइनीज लैंग्वेज सेंटर, फला लैंग्वेज सेंटर, हम अंग्रेजी चाइनीज के मुखालिफ नहीं है, जरूर सीखना चाहिए, लेकिन लोग जुबानों से किसी ने तरक्की नहीं की, कि जुबान सीखने से कोई तरक्की नहीं करता, वो अपने मादरी जुबान से तरक्की करता है। चाइना ये बैनुल-अक़वामी राब्ते की जुबान है, अंग्रेजी बैनुल-अक़वामी राब्ते की जुबान है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, पाकिस्तानियों की नहीं है, वो बैनुल-अक़वामी राब्ते की जुबान है, चाइनीज बैनुल-अक़वामी राब्ते की जुबान है, पाकिस्तानियों की नहीं है। बैनुल-अक़वामी राब्ते की जुबान भी सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। आज के दौर में अंग्रेजी, चाइनीज जरूर सीखनी चाहिए, बहुत ही लाजमी है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं है, फर्स्ट नहीं है। अब यहाँ जब चाइना आया कि चाइनीज लैंग्वेज सेंटर, हमने फिर क्या कहा, हमने कहा चाइनीज लैंग्वेज सेंटर मत बनाए, अब चाइना के अंदर बलूची लैंग्वेज सेंटर कायम कर, अच्छा बलूची सीख के ग्वादर, वो तो हम तो बीजिंग का नहीं जा रहे, बीजिंग वाले ग्वादर है, तो ग्वादर वालों को चाइनीज सीखनी चाहिए, बीजिंग वालों को बलूची सीखना चाहिए। अजीब उल्टा निजाम है, बीजिंग वाले ग्वादर आ रहे, ग्वादर वाला चीनी सीखे। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में? दुनिया में ऐसा होता है नहीं, क्योंकि हमें बताया तुम गुलाम हो, कल को उस सुपर ताकत का जुबान सीखा, अब दूसरे नंबर की सुपर ताकत का जुबान सीखो, तुम्हारा अपनी कोई जुबान नहीं, तुम्हारा अपना कोई कल्चर नहीं, आप सुपर ताकतों का जुबान सीखते रहो।
परसों तीसरे से ऊपर ताकत आएगा, उसका जुबान सीखो, जर्मन का सीखो, फ्रांसीसी का सीखो। भाई जुबानों से नहीं होता। आप सीपैक में कोई एजुकेशन जोन भी बने, फ्री जोन आप बनाते हैं कि बीजिंग का सरमायादार आके वो टैक्स फ्री चीजें, गाड़ियां वगैरह वगैरह टैक्स फ्री हो। कोई एजुकेशन जोन भी है सीपैक में? सीपैक में कोई एजुकेशन जोन है? नहीं। सीपैक सिर्फ ये खाद लेकर जाना, खाद नहाना ग्वादर, खाद का ग्वादर से जाना, मैं तरक्की करूंगा। सिर्फ सीपैक खाद का नाम है कि खाद ग्वादर में आए और खाद ग्वादर से जाए, और ग्वादर वाले खाद का सिर्फ वायदा करें। हमें भाई खाद की जरूरत नहीं है, हमें तालीम की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छा आलमी मायार की, बैनुल अक़वामी मायार की। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी मायार की बनाते हो, आप चावनी आलमी मायार की बना रहे हैं, डीप सी पोर्ट आप कहते हैं वो आलमी मायार की। और हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, हमारे तालीमी इदारे, हमारे हॉस्पिटल। अभी सुबह में आ रहा था, एक आदमी को, बूढ़े आदमी को कुत्ते ने काटा है कल। एक कुत्ते ने उसको काटा है पाँव में। पूरा जिला ग्वादर में कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं है, पूरा जिला ग्वादर में नहीं है, वो तड़प रहा है। सीपैक, सीपैक जमीन आसमान मिलाया हुआ है। सीपैक शहर इंटरनेशनल शहर। हमारे टीचर थे जीवनी का, वो दरान गया पिकनिक बनाने, सांप ने काटा, पूरा जिला घूमा, नहीं मिला, टीचर फोत हो गया। इंजेक्शन नहीं था सांप काटने का। सीपैक जमीन आसमान मिलाया हुआ, इसलिए हम मुजाहिमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे कि हमें तालीम दो, डॉक्टर दो, प्रोफेसर दो, लेक्चरर दो, टीचर दो। हमें चेक पोस्टों की जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी की जरूरत है। हमें चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है, हमें कॉलेज की जरूरत है। हमें फौजियों की जरूरत नहीं है, हमें टीचर की जरूरत है। हमें फौजियों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है। हमें लेक्चरर की जरूरत है, फौजियों की कोई जरूरत नहीं। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें किसी से कोई खतरा हमें नहीं है। आप सिर्फ आप लोग न मारे, बाकी कोई इंशाल्लाह में नहीं मारेगा। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें डॉक्टर दो, प्रोफेसर दो। आखिरी बात, मैं इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत जो मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम तबाह है। हमारे मायार तालीम नहीं है। हमारे बच्चे पंजाब जाते हैं पढ़ने के लिए, मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाके तालीम हासिल करते हैं। तो इस्लामी जमीयत की क़यादत से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे जब पंजाब के तालीमी इदारों में आए, आप उनको गले लगाओ, उनका माथा छूओ, उनके मसाइल मालूम करो, उनके मुश्किलात हल करो। ये बच्चे, यहाँ के वजीरों के बच्चे लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के मीरों के बच्चे मलेशिया में, यहाँ के सरमायादार और जागीरदारों के बच्चे दुबई में। हमारे गरीब माहीगीर का, दहकान का, किसान का बेटा वो कर्ज करके अपने बच्चे को पंजाब बैठता है, अच्छी तालीम हासिल करेगा, जब वहाँ धक्के खाएगा, वहाँ बेइज्जत होगा तो मायूस होंगे। तो इसलिए मैं इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत से दरख्वास्त करता हूँ कि बलूचिस्तान से जितने बच्चे पंजाब आए, आप उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे, उनके तालीमी मुश्किलात भी दूर करेंगे, उनको गले लगाएंगे, उनका माथा छूमेंगे, उनके मुश्किलात आप दूर करेंगे। इंशाअल्लाह तो वो अच्छा इंसान बनेगा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेगा, तो उसको सवाब आपको भी मिलेगा, आप भी इसमें इंशाअल्लाह हिस्सेदार होंगे। मैं
آخر میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو پھر ہم ایک مظالمت کا دوسرا قدم رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی اورماڑہ کی ہماری قیادت FIR ہوئی ہے, پسینی کی قیادت FIR ہوئی ہے, گوادر کی قیادت FIR ہوئی ہے. تو انشاءاللہ 22 کو پھر وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, گرفتار کریں گے. انشاءاللہ ہم اس میں مزاحمت میں قائم ہیں کہ ہمیں تعلیم دو, ہمیں ہاسپٹل دو, ہمیں ٹیچر دو, ہمیں ڈاکٹر دو, ہمیں پروفیسر دو, ہمیں پہنچی اور چیک پوسٹ نہیں چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو نی میں 12:45 تو فی الحال یہ پروگرام ہم دا بریک کریں تاکہ نماز بعد انشاءاللہ 2 نیموں پتا پروگرام اسٹارٹ بھی. تو انی جو کہ اسٹار لگے تھے نا ادھر ججز نوا اسٹار اکثر وزٹ کرنا, اور باقی جو کہ مہمان کے رشتے میں بھی اسٹار وزٹ کرنا. تو فی الحال یہ پروگرام اسٹاپ ہے, تو انشاءاللہ نماز ترنت پدا دوبارہ اسٹارٹ بھی. اور باقی کالج اور کالج گرلز کالج اور بوائز کالج جو کہ ایوارڈ کے ہستا آپ بھی 2 نعمت ہدایت بنتی. شکریہ. شكرا شو لي انا شغال سر ما لما كذي وش اسمه انا جاي من انا ديما قلت كلام ما تسوي كده قبل بدل زي لا حتى انا او في ريسورسز انا حتى كده انت بتسال انا جي انا وش اسمه البلدية كومباني
Uma coisa que eu devo बिजली वैसा ही नहीं माशाल्लाह शमा बात الطيارة كثير من عندها. شو تشيش بروجكت؟ और माँ जब पता शहीद नहीं आई कंपाइल माँ एक्शन कब बता रही एक्शन मुझे बाल भी दे नंबर नहीं सम्मान करते हैं अच्छा ये शुरू करो Apa nanti lagi? Ini jadi kena ya? Thank you.
आप बोले थे मंदिर जाके रुकता ना कई आगे ये अच्छा बात है समझिए प्रोजेक्ट अपने इधर से सांस्कृतिक स्पेस में बहुत सारे पेरेंट्स से आर्ट में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने एक स्मार्ट सिटी बनाई है जिसके जरिए हम शो कर सकते हैं कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इसके जरिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो प्रोडक्शन भी कम होता है। अगर जैसे कि हम आजकल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है और हमारा जो ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन डैमेज हो रहा जा रहा है। तो डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो पानी भी यूज कर रहे हैं वो भी सोलर के जरिए चल रहे हैं, ताकि हम जो है उसको और यहाँ पे हमने स्टोर यहाँ से एनर्जी है, यहाँ पर बैटरी लगे हैं। जब लोड शेडिंग के टाइम हमारी सिटी के लाइट चले जाते हैं तो फिर यहाँ से हम अपने सिटी का लाइट प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास मतलब ज़रूरत के काम हमारी के लाइट काम आते हैं पूरे सिटी में। इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी नहीं होगा और हमने यहाँ पे लगाए हैं एनर्जी यूज कर रहे हैं। मतलब चीज बात दिया scala americana c'è anche non sapeva via oh yaar rapaka tamasil to mama ne
कैमरा सब तो वॉच न्यूज़ वाले लाइव चला गया पक्का दिख रही Perché ya sare da चले थोड़े पाँच खुले अच्छा बंद ना ये बंद सर ये मतलब आठ खासकर बनाया था मैं वक्त से बच्चा नहीं होता कई करेंगे कार मारा के दम होते वक्त उसके चालू भी ये चुने साया बचा तो ये सिक्योरिटी वाला मतलब इसी के टाइम समझेगा है ना जिंदगी मर्द अंदर टाइम आ रहा शब्द इस्तेमाल को ये बगैर आवाज रहा है टाइम शब्द इस्तेमाल को ना बीमार हो टाइम सही इस्तेमाल करेगी ये किससे सिक्योरिटी वास्ते यूज भी ना ये गेट भी ना इधर लेजर लगता लेजर लगने में चौक उधर वापस आ जाता है या फिर रावत ही डायरेक्ट आवाज परेशान आदमी कृषि महीने सामान आवाज के बाद का और इसके बाद ठीक अभी तो सर गाड़ी तो नहीं था सहमत ने आवाज का या सेंसर आवाज का बेच दिया अभी आवाज बड़े वाला कौन टक्कर देगा Hola, Arabi बोला ना भाई फायर तुम्हारे फायर करेगा ये किताबें शायरी बलूची ايش النت تو جا داش تو هذا سوريا ايش ايش हमें सख्त तो करीब मर रहा हूँ ना ईशा
सर टेस्ट شما زد کنه دوشتا بگه सर شما واسه شده بردله ایسا و شما فیصل کم لانکی کو صفا کیا شیشہ دے میں شیشہ صفا کیا ادھر شیشہ یہ تو ٹریڈ کا جو پوچھتا
बास मेहरबानी से बास बास मेहरबानी ये भी सिस्टम है एक होता ये भी बस